اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے جو حدیث سنی ہے وہ اس شخص کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جو مختلف پریشانیوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہو اور ان پریشانیوں کے باوجود اس کا تعلق، اس کا رابطہ، اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو اور اپنی دعاؤں کے ذریعے سے وہ اپنی اس تکلیف کو دور کرنے کی فکر کر رہا ہو۔ ایسے شخص کے لیے یہ حدیث میں یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں، اپنے فضل و کرم سے یہ تکلیف دی ہے۔ اس تکلیف کا منشا، مقصد اللہ کی ناراضگی نہیں ہے۔ جب انسان کسی مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو یا کسی بیماری میں مبتلا ہو یا تنگ دستی میں ہو یا قرض کی پریشانی میں ہو یا بے روزگاری کی پریشانی میں ہو یا اپنے گھر کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، اس قسم کی جتنی بھی پریشانیاں انسان کو دنیا میں پیش آتی ہے وہ دو قسم کی ہے، دو طرح کی ہے۔ پہلی قسم وہ پریشانی یہ ہے کہ وہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب ہوتی ہے اور گناہوں کی اصل سزا ہے۔ وہ انسان کو آخرت میں ملنی ہے، لیکن بعض اوقات، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یعنی آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا سا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ بدعمالیوں سے باز آ جائے، رک جائے۔ دوسری قسم پریشانیوں اور تکلیفوں کی وہ ہوتی ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ انسان کے درجات کو بلند کرنے اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھانے دینے کے لیے اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کے مقام کو بڑا کرنے کے لیے اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ دونوں قسم کے پریشانیاں، تکلیفیں کی علامت الگ الگ ہے۔ جو تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں جو ہم پر آتی ہے وہ یا گناہوں کی وجہ سے آتی ہے یا ہمارے درجات کو بلند کرنے، مقام کو بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے اگر انسان اس بیماری میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اس تکلیف کے نتیجے میں وہ اللہ کی تقدیر پر شکوہ کرنے لگے، مثلا یہ کہے کہ کیا یہ بیماری یا تکلیف یہ میرے اوپر ہی آنا تھا، کیا میں ہی رہ گیا کیا دنیا میں، وغیرہ وغیرہ، ایسے الفاظ شکوے کے اللہ کی جانب سے دیے ہوئے احکام کو چھوڑ دینا۔ مثلا نماز پہلے پڑھتا تھا لیکن تکلیفوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ پہلے ذکر اذکار کرتا تھا لیکن اب بیماریوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے اب ذکر اذکار کے معمولات کو چھوڑ دیے اور دوسری تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوسرے ظاہری اسباب کو اختیار تو کر رہا ہے لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا ہے، توبہ استغفار نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو تکلیف اس پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مومن مندوں کو اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر انسان پر کوئی مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر وہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ میں کمزور بندہ ہوں، میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ اب اس تکلیف کو اپنی رحمت سے نجات دے دیجئے، اور اس کے دل کے اندر کوئی شکوہ بھی نہیں ہے اور اسے اس تکلیف کا اسے احساس بھی ہو رہا ہے، وہ رو بھی رہا ہے، وہ رنج و غم کا اظہار بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر پر اس پر کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ اس تکلیف پر وہ پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، اللہ سے پہلے سے زیادہ دعائیں مانگ رہا ہے، پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اس تکلیف انسان پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہ اس انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے، اس کے اجر و ثواب
کا باعث ہے، وہ یہ تکلیف اس کے لیے رحمت بھی ہے، اس کے لیے انسان کے لیے اللہ کی محبت کی دلیل کی علامت بھی ہے۔ اور یہ جو آج کرونا کی بیماری جو وائرس کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے ہمارے ملک بلکہ اس دنیا پر آئی ہے، اور اس بیماری کے سبب جو تکلیفیں پریشانیاں ہم پر آئی ہے، جو چاہے وہ کرونا کی بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ لاک ڈاؤن کی شکل میں ہو، چاہے وہ کاروبار کے ٹھپ پڑ جانے کی شکل میں ہو، چاہے وہ دوسری کوئی سی بھی شکل ہو، ان پریشانیوں سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پریشانیوں سے ہم اللہ سے مایوس ہونے کی، ناراض ہونے کی، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ اس بیماری کے خاتمے کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر نمازوں پڑھنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ دوستو یاد رکھنا کہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پر کوئی غم نہ آئے ہو، کوئی صدمہ نہ پہنچی ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، کوئی بیماری نہ پہنچی ہو، بلکہ بڑے سے بڑے نبی اور پیغمبر اور ولی صوفی بادشاہ سرمایہ دار کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بغیر تکلیف کی زندگی گزاری ہو۔ دنیا نے اللہ نے ایسی ہی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی، راحت اور تکلیف کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم۔ صرف خوشی اور راحت کا مقام دنیا نہیں ہے، صرف خوشی اور راحت کا مقام تو عالم جنت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، نہ وہاں کوئی غم ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی خوف ہے، ڈر ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ اس مقام میں یعنی جنت میں پہنچنے کے لیے پھر ہمیں جہاں ہمیشہ راحت ہو، ہمیشہ خوشی ہو، تو وہاں پہنچنے کے لیے اللہ کی رضامندی کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں اور تکلیفوں میں اللہ کی طرف ہمیں رجوع ہونے کی، اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی، دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے ہمیں حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔